یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں ایک موقع نصیب فرمایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اگلے سال ہم اور آپ زمین کے اوپر ہوں گے یا زمین کے نیچے ہوں گے۔ اللہ سب کی عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، اللہ عافیتوں کے ساتھ رکھے، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ مگر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہ کسی سے ٹلا نہیں کرتا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ ٹلا نہیں کرتا۔ اس لیے بہت بہتر ہے اپنے آپ یہ سوچیں جو بات شروع ہوئی تھی کہ آیا میرے اندر باتیں آئیں کہ نہیں آئی، تبدیلی آئی کہ نہیں آئی، میرے گناہ کم ہوئے نہیں۔ مسئلہ رمضان کے کورس کا ہے، مسئلہ رمضان کے روزوں کے اثرات کا ہے، مسئلہ اندرونی تبدیلی کا ہے، مسئلہ اندرونی روح کے بلند ہونے کا ہے، مسئلہ اندر جسمانی نظام کے کمزور ہونے کا ہے، مسئلہ اپنے آپ کو چمکانے کا، اپنے تقوی کا، اپنے تزکیے کا، رات کو خدا کے سامنے موٹے آنسو بہانے کا، اللہ سے پیار کرنے کا، اللہ سے پیار کو لینے کا، دنیا کے اندر ایک پیار کا ماحول دینے کا۔ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے رمضان المبارک کی اوڑ میں اور رمضان المبارک کے پس پردہ اور رمضان کی سلوٹوں میں جو رب العالمین مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ مسئلہ اکیلا یہی تو نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے یا رات کو بھوکے رہ لیے، ایسا مسئلہ نہیں، یہ تو اس کا ایک نمونہ ہے، یہ تو اس کی ظاہری شکل ہے۔ اس کے ذریعے بندے کو اللہ کیا کیا دینا چاہتا ہے۔ حدیث شریف پر غور کریں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا روزے داروں کے لیے پرندے دعا کرتے ہیں، روزے داروں کے لیے چونٹیاں دعا کرتی ہیں، روزے داروں کے لیے مچھلیاں دعا کرتی ہیں، روزے داروں کے لیے رب العالمین نے دروازے کھول دیے ہیں۔ روزے داروں کا افطار اور روزے داروں کا خاص ایک نظام، رب العالمین کل میدان قیامت میں حشر کے میدان میں ان کے استقبال کا طریقہ الگ ہوگا۔ اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ مجمع مسلمانوں کا روزے دار ہے۔ میرے مالک جب ظاہری شکل آپ نے دی، امید ہے آپ باطن کو بھی دے دیں گے۔ جب آپ نے گھر میں بلا ہی لیا، اگر کسی سے ناراضی ہوتی ہے تو شادیوں کے موقع پر گھر میں نہیں بلایا جاتا، اس کو دعوت نامہ نہیں جاتا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے گھر مت جانا دعوت نامہ لے کر، ان سے آج کل ہماری ناراضی چل رہی ہے۔ اگر وہ ناراض ہوتے تو مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہ دیتے، اگر وہ ناراض ہوتے ان ٹانگوں کو وہیں پر توڑ دیتے۔ جب دروازے کو کھول دیا اور اپنے گھر میں بلا کر بیٹھا لیا، ہم بھی پورے مسکین بن کر، پورے قلاش بھکاری بن کر رب العالمین سے بھیک مانگ لیں کہ رب العالمین ہمیں دے ہی دیجئے۔ ہم بھی آپ سے مانگنے والے ہیں، اپنے لیے بھی مانگا کریں، امت کے لیے مانگا کریں۔ یہ بات میں نے کل ایک جگہ نجی مجلس میں کہی تھی، اس کو ذرا دہرا دوں۔ حالات بڑے خطرناک ہیں، حالات بہت پرفتن ہیں۔ دل کو توڑنے کا مسئلہ تو نہیں، اللہ کی ذات پر یقین تو بڑھتا چلا جائے، اللہ کی ذات پر یقین تو بڑھتا چلا جائے، ادھر سے مایوسی ایک منٹ کو نہ ہو، مگر دوسری جانب نگاہ اپنے اعمال پر ضرور ہو۔ میرے گھر میں تو کوئی گناہ نہیں، امت پر تباہی میرے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں آ رہی، کہیں دنیا کے اندر خون میری گالیوں کی بنیاد پر تو نہیں ہو رہا، نہیں معلوم رب العالمین کس کی ناراضی کی بنیاد پر کیا فیصلے فرما دے، وہ تو شان بے نیازی رکھتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی راتوں میں اپنے لیے بھی مانگیں، ایمان مانگیں، توبہ مانگیں۔ ہمارے سارے بزرگ، سارے دعوت کے بزرگ ہندوستان کے اندر، سارے مدرسوں والے بزرگ، سارے تبلیغی جماعت کے بزرگ، سارے خانقاہوں والے بزرگ، پورے بر صغیر کے بزرگ ایک بات کہہ رہے ہیں اس دور کے اندر، یہ جو 2-3 رمضان مستقل چلے آ رہے ہیں کہ دیکھو توبہ کرو اور توبہ کراؤ، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑو، کلمے کی تجدید کرو، اپنے ایمان میں تازگی لے کر آؤ۔ نہ معلوم آنے والا سورج کیا پیغام لے کر آئے، کب کس موقع پر کیا ہو جائے کہ منافقین الگ ہو جائیں اور ایمان والے الگ ہو جائیں، کسی لمحے کا کچھ پتہ نہیں۔ بہت بہتر وقت، بہت بہتر وقت کہ رب العالمین سے آج کل مانگیں، اور تنہائی میں مانگنے کے لیے کم از کم کچھ منٹ نکال لیں کہ اللہ کو رحم آ جائے۔ امت کے جس طرح کے حالات سننے میں آ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے نہ سنا جاتا، نہ کلیجے میں یہ طاقت ہے اس کو لیا جائے، نہ اس کو بیان کیا جائے۔ بہرحال جو ہو رہا ہے اس رب العالمین کی دنیا میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور اللہ اپنے کرنے کی اپنی حکمتوں سے واقف ہوتا ہے، کس جگہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہمارا اس کی ذات پر ایمان ہے، رب العالمین یقین نصیب فرمائے، اللہ توبہ نصیب فرمائے، اللہ ایمان کامل نصیب فرمائے، اللہ عاجزی نصیب فرما دے، تواضع نصیب فرمائے۔